میرے چینل کے پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی 3 عورتوں کا واقعہ سنانے والے ہیں جن کی شکل کتیا میں بدل گئی۔ آخر ان عورتوں نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو ایسی سزا ملی؟ اس پورے واقعے کو سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ ناظرین، راجستھان کے ایک علاقے میں ایک گھر تھا۔ اس گھر کے لوگ بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ اس گھر کے لوگ ہر تہوار بہت ہی احترام کے ساتھ مناتے تھے۔ اس گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ اس کے والدین محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے کا بہت اہتمام کرتے۔ عائشہ کے والد محرم کا سارا مہینہ لوگوں میں نیاز تقسیم کرتے اور خود 10 محرم تک روزے رکھتے تھے۔ عائشہ کے والدین بہت ہی نیک اور عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ ایک بار عائشہ کے والدین عائشہ کو اس کے چاچا اور چاچی کے پاس چھوڑ کر خود چلے گئے، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے میں ان کی گاڑی ایک کھائی میں گر گئی اور وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اس خبر نے عائشہ کو ایک دم سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس وقت عائشہ کی عمر تقریباً 14 سال تھی اور چاچا اور چاچی کو نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ کو اپنے پاس رکھنا ہی پڑا، کیونکہ نہ تو اس وقت اس کی عمر شادی کی تھی اور نہ ہی عائشہ اپنے گھر میں اکیلی رہ سکتی تھی، اس لیے انہیں عائشہ کو برداشت کرنا پڑا۔ چاچی تو اسے ہر وقت نوکرانی بنا کر رکھتی تھی، حالانکہ اس کے چاچا کی 3 بیٹیاں عائشہ کی ہی عمر کی تھیں، مگر تینوں لڑکیاں بھی اپنی ماں کی طرح ہی عالم بنی ہوئی تھیں۔ جب عائشہ جوان ہوئی تو ان تینوں کی نسبت سے عائشہ بہت زیادہ حسین تھی۔ عائشہ حسین بہت زیادہ تھی، اپنے والدین کی طرح نیک بھی تھی۔ وہ اسلام کے ہر تہوار کو احترام کے ساتھ مناتی تھی۔ عائشہ اپنے ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکی تھی۔ اس کے بعد اس کی چاچی نے اس کو کوئی تعلیم نہ دلوائی۔ اس کی چاچی کی بیٹیاں عائشہ سے حسد کرتی تھی کیونکہ یہ تینوں سے بہت زیادہ حسین تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں ایک تاثیر رکھی تھی۔ عائشہ پوری رات سبھی سے چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور ان سب کے لیے کھانا بھی بناتی۔ اس لیے جب بھی محرم کا مہینہ ہوتا تو یہ گھر میں سب سے چھپ کر بچوں میں کھانا تقسیم کیا کرتی تھی۔ اس کی چاچی اور ان کی تینوں بیٹیوں نے کبھی بھی ان کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا۔ یہ گھر کے کام کاج کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں کافی ہنر دیے ہوئے تھے۔ ایک بار 3 محرم کا دن تھا، مگر اس دن عائشہ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا آج میں اپنے ماں باپ کی طرح گھر میں خوب کھانا پینا پکا کر دارالامان کے بچوں میں تقسیم کر کے آتی ہوں۔ اس نے جلدی سے کھانا بنایا اور حجاب کر کے گھر سے نکل پڑی کہ میں جلدی سے کھانا تقسیم کر کے یہ لوگوں کے گھر آنے سے پہلے پہنچ جاؤں گی۔ اس نے جلدی یتیم بچوں میں کھانا تقسیم کیا۔ اس میں سے کچھ کھانا بچ گیا تھا تو وہ اس کھانے کو لے کر وہاں سے گھر لوٹ رہی تھی۔ راستے میں اس کو ایک بوڑھا فقیر ملا۔ اس فقیر نے لڑکی سے کہا کہ بیٹی 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا مجھے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کیوں نہیں بابا، اس برتن میں کھانا ہی لے کر جا رہی ہوں۔ عائشہ نے فقیر کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اس بوڑھے فقیر نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت ساری دعائیں دی۔ عائشہ نے جب اس فقیر کو کھانا کھلا کر اٹھی، اس نے دیکھا کہ سورج ڈوبنے والا ہے۔ وہ پریشان ہوئی کہ میری چچی اور وہ تینوں بہنیں گھر میں آنے والی ہیں اور آج مجھے ضرور پیٹیں گی۔ وہ بوڑھا فقیر عائشہ کو پریشان دیکھ کر کہنے لگا کہ بیٹی پریشان نہ ہو۔ اس بوڑھے فقیر نے اپنے سے ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی۔ انگوٹھی عائشہ کو دے کر فقیر کہنے لگا کہ بیٹی یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لو، اس سے تم گھر وقت پر پہنچ جاؤ گی۔ عائشہ نے بنا سوچے سمجھے جلدی میں وہ انگوٹھی پہن لی
اور گھر کے لیے چلنے لگی، مگر عائشہ نے محسوس کیا کہ اس انگوٹھی میں کوئی الگ سی طاقت تھی جو مجھے یہ انگوٹھی اتنی جلدی گھر لے آئی۔ جب وہ گھر آئی تو اس نے دیکھا ابھی تک گھر میں کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ اس نے انگوٹھی پہنی اور وقت سے اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ عائشہ نے گھر آتے ہی جلدی سے سارے کچن کی صفائی کی تاکہ اس کی چچی اور گھر کے کسی بھی افراد کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہاں بہت زیادہ کھانا بنا تھا۔ عائشہ گھر کی صفائی کر کے نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی، تبھی اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی۔ عائشہ سوچنے لگی کہ ضرور اس انگوٹھی میں کوئی خاص بات ہے، تبھی 2 گھنٹوں کی صفائی میں نے منٹوں میں کر لی۔ جب میں گھر میں آئی، تینوں بہنیں اور چچی آئی تو گھر کو سبھی لوگ صاف دیکھ کر حیران تھیں۔ آج تو گھر کی صفائی الگ سی ہوئی تھی، تبھی گھر اتنا چمک رہا تھا۔ ان تینوں بہنوں نے گھر میں جان بوجھ کر کچرا ڈال دیا۔ تینوں ہنسنے لگی۔ اس کی چچی نے جب گھر میں یوں کچرا پڑا دیکھا تو وہ اسی وقت غصے سے عائشہ کے پاس گئی، اور اس وقت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی۔ پیچھے سے اس کی چچی نے آواز دی، اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کو پیٹنے لگی اور غصے سے کہنے لگی، تم ہمارے پیچھے سارا دن کیا کرتی رہتی ہو جو پورا گھر بکھرا پڑا ہے۔ عائشہ نے گھر کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور سوچنے لگی گھر تو واقعی کافی بکھر چکا تھا۔ بیچاری پھر سے صفائی کرنے لگی۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد وہ وضو کرنے لگی، تبھی سب سے چھوٹی بہن عائشہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ کپڑا پھیرو، میرا ڈریس سلائی کرو، صبح تک یہ مکمل سلائی ہونا چاہیے۔ صبح میری سہیلی کی شادی ہے اور مجھے یہی ڈریس پہن کر جانا ہے۔ اس ڈریس کو تمہیں خوبصورت سلائی کرنا پڑے گا۔ اگر میرا ڈریس ٹھیک سلائی نہ ہوا تو میں ماں سے کہہ دوں گی، اور آگے جو ہوگا تم اچھے سے جانتی ہو۔ عائشہ پیار سے کہنے لگی کہ دیکھو چھوٹی بہن، یہ تو صرف سادہ سا کپڑا ہے، اتنے کم وقت میں اس کو خوبصورت سلائی کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی بہن کہنے لگی کہ یہ تمہارا سر درد ہے، میرا نہیں۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کی چھوٹی بہن نے جا کر ساری بات اپنی ماں اور بہن کو بتائی۔ چاچا تو کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے۔ اس کی چچی اور تینوں بہنیں مل کر عائشہ پر کافی ظلم کرتی تھی اور وہ بیچاری چپ چاپ ان کے ظلم سہ رہی تھی۔ دوسری طرف عائشہ رو رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں ان کی ہر بات مانتی ہوں، ہر کام کر دیتی ہوں، پھر بھی مجھ سے خوش کیوں نہیں ہوتی۔ دعا مانگنے کے بعد عائشہ گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ، اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے تو مجھے بہت زیادہ محبت کرتے۔ وہ آنکھیں بند کیے رو رہی تھی کہ اس کو ایک دم سے خیال آیا، بوڑھے فقیر نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی، اگر تمہیں پریشانی ہو، کوئی مشکل پیش آئے تو اس انگوٹھی کو پہن لینا، اس کو پہننے سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، اور دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری چچی اور ساری بہنوں کو ایک دن ضرور سبق سکھائے گا۔ عائشہ نے جلدی سے انگوٹھی پہنی۔ اس انگوٹھی کو بڑے غور سے دیکھ کر کہنے لگی، انگوٹھی، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ پھر اللہ کی طرف سے اس انگوٹھی سے آواز آئی، میں کوئی عام انگوٹھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی عام انسان کے پاس رہتی ہوں، میں خاص انگوٹھی ہوں اور خاص انسانوں کے لیے بنائی گئی ہوں، اور تم پہن کر جس طرح چاہے کوئی بھی کام کر سکتی ہو۔ عائشہ انگوٹھی پہن کر ڈریس تیار کرنے لگی۔ اس نے آدھی رات سے پہلے ہی ایک خوبصورت سا ڈریس تیار کر لیا تھا، کیونکہ انگوٹھی نے عائشہ کی بہت مدد کی تھی۔ عائشہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی اور صبح فجر کی نماز ادا کی، اور دل ہی دل میں وہ بوڑھے فقیر کو یاد کر رہی تھی۔ آخر وہ بوڑھا فقیر کون تھا؟ یہی سوچ کے اس نے پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ وہ سبھی ماں بیٹی بہت زیادہ خوش تھی۔ آج عائشہ سے ڈریس تیار نہیں ہوگی اور وہ تینوں مل کر اس کو ماریں گی۔ وہ چاروں مہارانیوں کی طرح اٹھی اور عائشہ سے ڈریس کا پوچھنے لگی، تو عائشہ نے ڈریس کی طرف اشارہ کیا اور خود قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئی۔ وہ چاروں ڈریس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنے کم وقت میں اتنا خوبصورت ڈریس اس نے آخر کیسے تیار کیا؟ یہ ڈریس تو بالکل شہزادیوں کے ڈریس کی طرح تھا۔ بڑی بہن کہنے لگی کہ ضرور اس کے پاس کوئی جادو ہے، تبھی یہ ہر کام منٹوں میں کر دیتی ہے۔ دوسری بہن بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔
وہ چاروں لڑکیاں تیار ہو کر سہیلی کی شادی پر جانے لگی تو اس کی چاچی نے کہا کہ آج تم ہمارے آنے سے پہلے اس بڑے پیڑ کی لکڑی کاٹ کر جمع کر دینا۔ اس کی چاچی نے جان بوجھ کر اس کو 10 مردوں کے کرنے والا کام بتایا تھا۔ بہن اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب چاروں گھر سے نکل پڑی تو بڑی بہن اپنی ماں اور بہنوں سے کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب ہے، آپ لوگ چلے جائیں، گھر پر میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اصل میں یہ عائشہ کی کھوج لگانا چاہتی تھی، آخر یہ گھر میں کیا کرتی ہے۔ پہلے تو یہ روز ہم لوگوں سے مار کھاتی تھی، اب تو یہ ہمیں کسی شکایت کا موقع نہیں دیتی، آخر یہ سارے کام خود کیسے کم وقت میں کر لیتی ہے۔ اب یہ بڑی بہن گھر کے پچھلے حصے میں کھڑی رہی تاکہ یہ عائشہ کو باہر نکلتا دیکھے۔ کچھ دیر بعد وہ انتظار کرتی رہی عائشہ کے نکلنے کا۔ پھر اس نے چپکے سے کھڑکی سے اندر جھانکا تو عائشہ تیزی سے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ پھر وہ جلدی سے باہر آئی اور اس پیڑ کی لکڑیاں کاٹنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ آخر اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ اب وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی تھی۔ ایک رات سب سوئے ہوئے تھے تو بڑی بہن جاگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عائشہ صبح کے ٹائم اٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ عائشہ اٹھی اور وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ کافی دیر بعد اس نے ایک تھیلی سے انگوٹھی نکالی اور اپنے دائیں ہاتھ میں ڈال لی۔ عائشہ اس انگوٹھی سے کہہ رہی تھی کہ انگوٹھی میری مدد کرو، مجھے گھر کے کام کرنے ہیں، آج دارالامان کے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے۔ وہ جلدی سے کھانا بنانے لگی اور اتنے کم وقت میں بہت سارا کھانا بھی بن گیا۔ بڑی بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی، وہ کہنے لگی کہ اچھا میں سمجھ گئی، اس لیے یہ ہمیں کسی شکایت کا موقع نہیں دیتی، یہ انگوٹھی اس کی مدد کرتی ہے۔ وہ غصے سے اپنی ماں اور بہنوں کو سب کچھ بتانے لگی۔ دوپہر میں عائشہ نے بہت سارا کھانا بنایا۔ عائشہ اپنی چاچی اور بہنوں کو کہنے لگی کہ آئیے کھانا کھا لیجئے۔ اس کی بڑی بہن کہنے لگی کہ تم جھوٹ نہ بولو، تم نے آج سارا کھانا بنایا ہے۔ تو کہنے لگی کہ جی ہاں، میں تو روز ہی سب کے لیے کھانا بناتی ہوں، آج تو میں نے آپ سب کے لیے الگ الگ کھانا بنایا ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے کھانے میں نے سب کے لیے بنایا ہے۔ اس کی چچی اور بہنیں کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کی، اور وہ چاروں عائشہ کو مارنے اور پیٹنے لگی۔ وہ بیچاری کسی مظلوم کی طرح روتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو میں آپ لوگوں کی خوشی چاہتی ہوں، میرے والدین نہیں ہیں، میں نے آپ سب کو اپنا مانا ہے، اور ان چاروں بیٹیوں نے مل کر اس کو ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ پھر اس کی ماں اپنی بیٹیوں کو کہنے لگی کہ کیا تم لوگ نے وہ انگوٹھی دیکھی تھی؟ بڑی بہن کہنے لگی کہ ہاں میں نے دیکھی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں کسی تھیلی سے انگوٹھی نکال رہی تھی۔ جب ان چاروں نے انگوٹھی کو تلاش کیا تو وہ انگوٹھی ان کو کہیں نہ ملی۔ پھر وہ چاروں عائشہ کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ بتاؤ کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے۔ اس پر ان چاروں نے اس کو بہت زیادہ مارا۔ آج ان چاروں نے مل کر عائشہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہوگی۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ رو کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لے، میں تو ہمیشہ ان کو اپنا مانتی ہوں، دیر رات ان کی خدمت کرتی ہوں، میرا تو ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، مجھے ظلم سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ اتنا روئی کہ سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ کہہ رہے تھے کہ بیٹی تم کمزور نہیں ہو، تم بہت بہادر ہو، اللہ اپنے نیک بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اگر تم کمزور پڑو گی تو یہ چاروں تم کو جینے نہیں دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کی مدد نہیں کرتے جو بہت ظلم کرتا ہو، اللہ تو اپنے نیک اور خاص بندوں کی مدد کرتا ہے، تو تم اللہ کی نیک بندی ہو۔ اس فقیر نے تم کو تمہاری مشکل آسان کرنے کے لیے انگوٹھی دی تھی، فی الحال وہ انگوٹھی اللہ کے نیک بزرگ کے پاس ہے، اگر یہ انگوٹھی کسی ظالم کے پاس چلی گئی تو وہ انگوٹھی اس سے برے کام کروائیں گے۔ صبح ہوئی، عائشہ بھی اٹھی مگر وہ چاروں اپنی اپنی سوچ میں مگن تھی۔ چھوٹی بہن کہنے لگی کہ چلو میری ایک سہیلی ہے، اس کا باپ ایک جادوگر ہے، اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے جا کر پوچھتے ہیں انگوٹھی کی اصلیت کیا ہے، آخر یہ انگوٹھی اس لڑکی کے پاس کہاں سے آئی۔ وہ چاروں ماں بیٹی جادوگر کے پاس گئی اور جا کر سارا واقعہ بتایا۔ اس جادوگر نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، مجھے ایک دن کا وقت دیں، کل میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں گا، آخر یہ انگوٹھی اس لڑکی کے پاس کہاں سے آئی۔ جب سارا دن گزر گیا تو وہ چاروں ماں بیٹی پھر جادوگر کے پاس گئی۔ اس جادوگر نے ان کو بتایا کہ اس لڑکی کو وہ انگوٹھی ایک بوڑھے فقیر نے دی تھی، وہ لڑکی محرم کی 3 تاریخ کو
کھانا بنا کر دارالامان کے بچوں کو دینے گئی تھی۔ واپسی پر بوڑھے فقیر نے اس لڑکی سے کھانا مانگا تو اس لڑکی نے اس کو کھانا دیا۔ اس بوڑھے فقیر نے ایک انگوٹھی اس لڑکی کو دی۔ وہ لڑکی اس انگوٹھی کے ذریعے اپنے سارے کام کر لیتی ہے۔ وہ چاروں کہنے لگی کہ ہمیں وہ انگوٹھی چاہیے، وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ جادوگر کہنے لگا کہ اس وقت وہ انگوٹھی اس بوڑھے شخص کے پاس ہے اور وہ بوڑھا فقیر دریا کے کنارے ایک جھونپڑی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور ہاں ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہ بہت پہنچا ہوا بوڑھا فقیر ہے۔ تم ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اب تم لوگوں کو ایک کام کرنا ہے کہ تم لوگ اس لڑکی کو گھر میں رانیوں کی طرح رکھو، اس کے ساتھ اپنا رویہ بدلو، آج سے تم چاروں اس کی خدمت کرو گی۔ بڑی بہن بولی کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں، اور نفرت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یتیم ہوتے ہوئے بھی اس علاقے میں سارے لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اس علاقے کی جو بھی عورتیں ہمارے گھر آتی ہیں اس کی خوبصورتی دیکھ کر تعریف کرتی ہیں، وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ تو تم تینوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس پر وہ جادوگر کہنے لگا کہ تم لوگوں کو یہ سب کرنا ہوگا اس انگوٹھی کے لیے، مگر یہ تو اس لڑکی کے ساتھ اپنا رویہ بدل نہیں سکتے تھے، مگر ان کو وہ انگوٹھی چاہیے تھی تاکہ یہ انگوٹھی کا غلط استعمال کر سکے۔ جب وہ ماں بیٹیاں گھر پر آئی تو عائشہ کے قدموں میں گر گئی، اس سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی ہم نے تمہیں بہت زیادہ اذیت دی ہے، ہمیں معاف کر دو۔ آج ہمیں راستے میں کوئی بزرگ ملے تو وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کسی یتیم پر ظلم کرنا، یتیم بے سہارا لوگوں پر ظلم کرنے والے دنیا میں سزا پائیں گے۔ عائشہ ان سب کے اس رویے سے حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ ایک دن میں کیسے بدل گئی۔ وہ سیدھی سادی سی لڑکی تھی، سوچنے لگی کیا پتہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس کی چاچی کہنے لگی آج سے تم بھی میری بیٹی ہو، اب تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ تم چاہتی ہو نا اس محرم کے مہینے میں ماں باپ کی طرح اپنے نیاز تقسیم کرو، تو اس بار چھوٹی بہن کہنے لگی آج سے میں عائشہ کے ساتھ کھانا بناؤں گی۔ اس کی چاچی کہنے لگی کہ چلو جلدی سے مل کر کھانا بناتے ہیں، دارالامان کے بچوں میں تقسیم کر کے آئیں گے۔ اتنا سن کر عائشہ خوشی خوشی کھانا بنانے لگی۔ عائشہ دارالامان کے بچوں میں کھانا دینے جا رہی تھی، تبھی بڑی بہن کہنے لگی کہ میں بھی عائشہ کے ساتھ جاؤں گی۔ بڑی بہن تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اگر راستے میں فقیر عائشہ کو ملے اس انگوٹھی کے بارے میں ضرور بات کرے گا۔ عائشہ روز دارالامان کے بچوں کے لیے کھانا لے کر جاتی، مگر اس کی بہن کو کوئی بوڑھا فقیر نظر نہیں آتا۔ آج 7 محرم کا دن تھا۔ عائشہ اپنی چاچی سے کہنے لگی کہ چاچی جان ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا جامعہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج رات کو جامعہ کے لیے دارالامان کے بچوں کو کھانا بنا کر دیا جائے۔ اس پر چھوٹی بہن کہنے لگی کہ اس کے لیے تو بہت سارے کھانے کی ضرورت پڑے گی، اتنے کم وقت میں اتنا سارا کھانا کیسے تیار ہوگا؟ عائشہ کہنے لگی اس کی تم فکر مت کرو۔ عائشہ کے اس جملے پر سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ پہلے یہ کھانا میں دارالامان کے بچوں کو دے کر آتی ہوں، اس کے بعد دوسرا کھانا تیار ہو جائے گا۔ چاروں آپس میں مل کر سرگوشیاں کرنے لگی کہ جیسے ہی عائشہ کھانا لے کر جائے گی وہ راستے میں ضرور اس بوڑھے فقیر سے ملے گی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ عائشہ بچوں کے لیے نیاز لے کر گئی تو چاروں ماں بیٹیاں چپکے سے اس کے پیچھے آنے لگی۔ جب وہ کھانا دے کر واپس آئی تو دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بزرگ، آج آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ عائشہ کی بہنیں اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر وہ اللہ والے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ چاروں ماں بیٹی بہت مایوس ہوئی۔ چھوٹی بہن کہنے لگی کہ یہ نامراد کب سے اس بوڑھے کو آواز لگا رہی ہے اور وہ سننے کا نام نہیں لے رہا۔ ایسے ہی ہم لوگوں نے اپنا سارا وقت ضائع کیا۔ بڑی بہن اور اس کی ماں کا دل کر رہا تھا کہ اس عائشہ کو اس دریا کے اندر ہی ڈبو کر مار ڈالیں۔ عائشہ اداس چہرہ لیے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ باہر بہت ساری عورتیں کھانا بنا رہی تھیں۔ نورین نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم ساتھ والے گاؤں سے آئی ہیں، آج 7 محرم ہے، اسی لیے ہم اپنے علاقے میں کھانا تقسیم کر رہی ہیں۔ وہ عورتیں کہنے لگی کہ آؤ تم بھی ہماری مدد کرو۔ اب عائشہ بھی ان کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی تھی۔ ان ماں بیٹیوں کے چہرے غصے سے لال ہو رہے تھے کیونکہ ان کو انگوٹھی نہیں ملی تھی اور نہ ہی عائشہ اکیلی کھانا بنا رہی تھی۔ جب کھانا پک گیا تو عائشہ نے جامعہ کے بچوں کو سارے علاقے میں کھانا تقسیم کیا۔
عائشہ بہت زیادہ خوش تھی، وہ اپنے ماں باپ کی طرح محرم کے مہینے میں نیاز تقسیم کر رہی ہے۔ ان چاروں ماں بیٹی کا رویہ عائشہ کے ساتھ پھر سے وہی ہو گیا۔ عائشہ اگلے دن صبح اٹھی، اس نے فجر کی نماز ادا کی اور باہر درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں امام صاحب کا بیان سننے لگی۔ مسجد کے امام 9 محرم کا بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں عائشہ نے دیکھا کہ اچانک درخت سے چڑیا نیچے گری۔ اس کی ایک ٹانگ زخمی تھی، مگر اتنے میں دور سے بھاگتی ہوئی ایک کتیا آئی جو دور کھڑے چڑیا کو دیکھ کر بھاگ رہی تھی۔ عائشہ نے کتیا کو روٹی ڈالی اور اس چڑیا کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ چڑیا بہت خوبصورت تھی۔ عائشہ پھر سے اداس چہرہ لیے بیٹھی تو چڑیا اس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تم اس طرح اداس کیوں بیٹھی ہو؟ عائشہ حیرت سے اس چڑیا کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی تم تو بالکل میرے جیسی بات کر رہی ہو۔ چڑیا کہنے لگی کہ میں اللہ کے ہر نیک بندے کو جانتی ہوں، تم بہت نیک اور پرہیزگار لڑکی ہو، تمہارے چہرے پر اللہ کا نور صاف دکھائی دے رہا ہے۔ عائشہ نے اس چڑیا سے بہت ساری باتیں کی۔ اس کی چچی اور سبھی بہنیں دیکھ رہی تھی اور آپس میں باتیں کرنے لگی کہ عائشہ چڑیا سے باتیں کر رہی ہے اور یہ چڑیا بھی ہم انسانوں کی طرح باتیں کر رہی ہیں۔ اتنے میں اس کی بڑی بہن نے عائشہ کے بال پکڑے اور اس کو زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس کو کہنے لگی کہ ہم انگوٹھی کا نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں اور تم پرندوں کے ساتھ مستیاں کر رہی ہو۔ ہمیں بتاؤ وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے تم نے؟ تم سب کچھ جانتی ہو انگوٹھی کے بارے میں۔ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی، مجھے خود نہیں پتا کہ وہ انگوٹھی کہاں گئی۔ اس کی چاچی نے اس کو زوردار تھپڑ مارا۔ سب سے بڑی بہن اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو کھینچنے لگی۔ اتنے میں وہاں ان کے پاس اڑتی ہوئی چڑیا آئی اور غصے سے بولنے لگی ظالم عورتوں، عورت ہو کر دوسری عورت پر ظلم کرتی ہو۔ تم سب نے مل کر اس عورت پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ چھوٹی بہن کہنے لگی یہ چڑیا تو ہم انسانوں کی طرح بات کرتی ہے، یہ بھی ضرور اس انگوٹھی کی طاقت سے بول رہی ہے، ورنہ انسانوں کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی بات نہیں کر سکتی۔ ان کا شور سن کر محلے کی عورتیں اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ تم کیوں یتیم بچی کو تنگ کر رہی ہو؟ یہ معصوم تو کبھی کچھ نہیں کہتی کسی کو، یہ تو بہت نیک بچی ہے۔ بڑی بہن کہنے لگی کہ چھوڑو ان سب کو، میں اس جادوگر کے پاس جا کر اس کو بلا لاتی ہوں۔ جادوگر کے پاس اس وقت کافی زیادہ لوگ تھے۔ وہ جلدی جادوگر سے کہنے لگی کہ جادوگر صاحب جلدی سے میرے ساتھ میرے گاؤں چلیں۔ پہلے وہ لڑکی انگوٹھی سے کام لیتی تھی، اب بولنے والے پرندوں سے کام لے رہی ہے۔ آج کچھ غلط ہو جائے گا، اگر وہ انگوٹھی ہمیں نہ ملی تو ہم اس لڑکی کو جان سے مار ڈالیں گے۔ جادوگر اس کی بات سن کر اٹھا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ گھر آیا، تیز دھوپ میں بیٹھ کر کچھ منہ میں بولنے لگا۔ چند منٹوں میں دیکھا کہ دور سے کوئی بزرگ آتے دکھائی دیے تو جادوگر مسکرا اٹھا۔ وہ بزرگ جب جادوگر کے قریب آئے تو عائشہ ان بزرگ کا چہرہ دیکھ کر کھل اٹھی۔ کافی دن سے بزرگ کی تلاش میں تھی، آج ان کا بزرگ کا چہرہ دیکھ کر وہ خوش ہوئی۔ ان اللہ والے بزرگ کو پہلی بار فقیر کی حالت میں دیکھا تھا۔ جادوگر اللہ والے بزرگ کے ساتھ کافی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ جادوگر تم کس لحاظ سے مجھ سے بات کر رہے ہو؟ تم نے مجھے اپنے جادو سے ادھر کیوں بلایا ہے؟ وہ جادوگر کہنے لگا تم نے ان چاروں بیٹیوں کو بہت پریشان کر رکھا ہے، اب زیادہ بحث نہ کرو، چلو وہ جلدی انگوٹھی ان لڑکیوں کے حوالے کر دو ورنہ میں اپنے جادو سے وہ انگوٹھی تم سے چھین لوں گا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے ہم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، وہ انگوٹھی تو اس لڑکی کو تحفے میں دی گئی تھی جو دن رات آپ لوگوں کی خدمت کرتی تھی اور اپنے ماں باپ کے نیک کام کو آگے پھیلا رہی تھی۔ آج اس لڑکی کی وجہ سے گاؤں میں یتیم بچے بھوکے نہیں سوتے۔ دارالعلومان کے بچے اس لڑکی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیونکہ یہ لڑکی محرم کے مہینے میں لوگوں میں کھانا تقسیم کرتی ہے۔ اس لڑکی کا مقصد نیک ہے، شیطانی عمل کرنے والوں کو ایسی پاک چیزیں نہیں دی جاتی۔ وہ جادوگر اللہ والے سے کہنے لگا بوڑھے میری بات سنو، میں بہت بڑا جادوگر ہوں، تیرا مقابلہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ دور کھڑی کتیا کو دیکھ رہے ہو نا، اس کتیا کا تجھے باپ بنا دوں گا۔ اور وہ اللہ والے کہنے لگے کہ اتنی اکڑ اچھی نہیں ہوتی، اس اکڑ کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ وہ جادوگر کہنے لگا کہ فضول باتوں کو سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے،
تم سیدھے طریقے سے ان کو انگوٹھی دے رہے ہو ورنہ میں تمہیں کتیا کا باپ بنا دوں گا۔ ماں بیٹیاں ہنس کر کہنے لگی کہ ہاں، اس بوڑھے کو کتا اور اس لڑکی کو کتیا بنا دو۔ وہ اللہ والے کہنے لگے تم لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں، تم لوگ ان جانوروں سے بھی بڑھ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے اور تم لوگ اس مخلوق کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، جانوروں کی مخلوق بننے کے قابل ہو۔ اپنے پاؤں کے بل دیکھو۔ وہ جادوگر اور چاروں ماں بیٹیاں اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے لگی تو اسی وقت اللہ والے نے دعا کی اور وہ ماں اور بیٹی جادوگر سمیت کتیا کی شکل میں بدل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں کو، 9 محرم کو کتوں کی مخلوق میں بدل دیا تھا۔ پھر وہ اللہ والے اس لڑکی کو اپنے پاس لے آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ بیٹی، اب تم 10 محرم کو کھلے دل سے لوگوں میں نیاز تقسیم کرنا۔ بیٹی، اب دل کھول کر اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی مخلوق میں یہ کھانا تقسیم کیا کرنا۔ پھر اللہ والے نے وہ انگوٹھی دوبارہ سے اس لڑکی کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے حادثات اور ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس طرح کے اچھے اچھے واقعات ضرور شیئر کریے، کیونکہ ان واقعات میں ہی بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ واقعات کہیں نہ کہیں سچے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے گھروں میں واقعات پائے جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کی وجہ سے ہی کوئی سبق حاصل کر لے اور اس طرح کے کام نہ کرے، یتیموں پر ظلم نہ کرے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔